کہ وہابی تحریک میں کام کرنے والے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بھی ٹھان لی تھی کہ انہیں دیش سے بھگانا ہے، اسی طرح سے ان کا ایک مشن یہ بھی تھا شرک کو دیش سے ختم کرنا ہے، دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اس تحریک میں کام کرنے والے سے سب سے زیادہ انگریز خائف تھے، ڈرے ہوئے تھے، اس لیے جب انہیں پکڑتے تھے خطرناک اور بھیانک روح کو کپا دینے والی، تڑپا دینے والی سزا دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ڈبلیو ہنٹر اپنی کتاب انڈینز مسلم میں لکھتے ہیں، اسی طرح سے قیام الدین احمد صاحب اپنی کتاب وہابی موومنٹ ان انڈیا میں لکھتے ہیں کہ جب ان لوگوں کو پکڑتے تھے تو بدن میں سوئی چبھ ہوتے تھے، سوئی چبھ ہوتے تھے، اسی طرح سے نیچے سے اوپر لٹکا کر کے نیچے سے آگ لگا دیا کرتے تھے، اسی طرح سے چمٹے سے ناخن اتار لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اس دیش کے لیے مسلمانوں نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے 1857 میں، 2 منٹ کے اندر 1857 عیسوی میں پورے دیش میں انگریزوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی۔ اس جنگ کو چلانے والے بہادر شاہ ظفر تھے۔ مسلمان وہابی تحریک میں کام کرنے والے سارے علماء مسلمان، اور 1857 میں انگریزوں کے خلاف کیا کہتے ہیں آندولن چلانے والے جناب بہادر شاہ ظفر تھے، جو کہ مسلمان تھے۔ ان کی پہلی ٹکر ہوئی انگریزی کمانڈر نیکولس سے۔ معلوم ہونا چاہیے 1857 میں پورے انڈیا میں جنگ ہو رہی تھی، کئی مسلم کمانڈر تھے، کئی ہندو کمانڈر تھے۔ ایک دو کے بارے میں بتا کر کے میں آگے بڑھوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا۔ نیکولس سے لڑائی ہوئی، نیکولس مارا گیا، بہادر شاہ ظفر کی جیت ہوئی۔ دوسرا انگریزی کمانڈر ہڈسن آیا، ان سے بھی لڑائی ہوئی، بہادر شاہ ظفر کی ہار ہو جاتی ہے، ایرسٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان پر اس کے بعد تکلیف کی بوچھاریں اور بارشیں ہونے لگی۔ ایک مصیبت بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ بہادر شاہ ظفر کو بھوک لگی، انگریزوں نے کہا کھائیں گے بادشاہ جی؟ ہاں کھائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا لے کے آتے ہیں۔ کھانے میں ان کی اولاد، ان کے بیٹوں کے سر کاٹ کر کے بڑی پلیٹ میں رکھ کر کے چادر سے چھپا کر کے دیے، کھائیے۔ کھولا گیا، دیکھا کہ بیٹوں کے سر ہے۔ کہا بہادر باپ کے بہادر بیٹے اپنے والد کے سامنے ایسے ہی آتے ہیں، روئید ہوئے نہیں۔ تو اس طرح سے 1857 میں مسلمانوں نے دیش کے لیے لڑا۔ لکھنؤ میں بیگم حضرت محل اس وقت جہاں انگریزی کمانڈر کیمبل سے ٹکرائی تھی، وہی کیمبل کیا کہتے ہیں بریلی پہنچا، خان بہادر خان، اور اسی طرح سے ڈھیروں مسلمان کمانڈر تھے جو انگریزوں سے لڑے تھے۔ 1857 کے بارے میں تمام تاریخی کتابوں میں آپ دیکھیے جو ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں لکھی گئی ہے، آپ کو ملے گا میرٹھ سے لے کر کے دہلی کے چاندنی چوک تک سڑک کے دونوں کنارے جتنے بھی درخت تھے، سارے درختوں پر مسلم علماء کے سر لٹکائے گئے تھے، پھانسی دی گئی تھی۔ ایک ہندو پنڈت میوا گپتا اپنی کتاب مسلم مجاہدین کے صفحہ نمبر 230 پہ لکھتے ہیں کہ 1857 عیسوی میں مسلمانوں کو 5,55,000 مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، جن میں 55,000 علماء اکرام موجود تھے۔ ایک سوال بھائی جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں، اور بعض بھولے بھالے مسلمان بہک جاتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں نے دیش کے لیے اتنا زیادہ کام کیا، ان لوگوں کی مورتیاں کہاں؟ جہاں دیکھتے ہیں مہاتما گاندھی کی مورتی، کسی سڑک پہ دیکھتے ہیں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی مورتی، ڈاکٹر امبیڈکر کی مورتی، اسی طرح سے پنڈت جواہر لال نہرو کی مورتی، اسی طرح سے اور دیگر لوگوں کی مورتی، ایک بھی مسلمان کی مورتی نظر نہیں آتی کسی سڑک میں۔ اللہ کے بندو، اسلام مورتی والا مذہب نہیں ہے، اسلام مورتی کی پوجا پاٹ نہیں کرتا، اسلام مورتی بنانے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ اگر اسلام میں مورتی بنانے کی اجازت ہوتی تو
تو محمد الرسول اللہ کی مورتی ہوتی، ابوبکر صدیق کی مورتی ہوتی، حضرت عمر فاروق کی مورتی ہوتی، عثمان غنی کی مورتی ہوتی، حضرت علی کی مورتی ہوتی، تمام انبیاء اکرام کی مورتی ہوتی، تمام صحابہ اکرام کی مورتی ہوتی، دیش کی آزادی کے لیے لڑنے والے مسلمان کی مورتیاں اس لیے نہیں ہیں، وہ مسلمان تھے، علماء اکرام تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے لیے انگریزوں سے لڑے تھے، مورتی بنانے کے لیے نہیں۔ اگر ان مجاہدین کی مورتی بنانا مقصد ہوتا اور مورتی بنائی جائیں، ہندوستان کی اکثر سڑکیں مسلمانوں کی مورتیوں سے بھر جائیں گی، ہر جگہ مسلمانوں کی مورتی نظر آئے گی، اور آپ دیکھیں گے یہ دیش کے لیے لڑے تھے۔ مختصر بات، صرف کہا جاتا ہے اس دیش کو مہاتما گاندھی نے اکیلا آزاد کیا، دیش کے بابو، اس لیے دیش پتا کہے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہاتما گاندھی کی میں عزت کرتا ہوں، ہم سب کو عزت کرنی چاہیے، انہوں نے کافی محنت کی ہے، اس لیے محنت کی قدر ہونی چاہیے، مگر یہ کہنا کہ صرف اور صرف مہاتما گاندھی نے دیش کو آزاد کیا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی کی دیگر قربانیوں کی ہندو مسلم سکھ عیسائی کی قربانیوں کو جھٹلانا ہوگا اور ان کی توہین کرنی ہوگی، اس لیے کہ 1857 میں کافی ہندو مسلمان تھے، جیسے کانپور سے تاتیا ٹوپے اور نانا صاحب پیشوا نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا، بہار سے بابو کنور سنگھ نے انگریزی کمانڈر ولیم ٹیلر سے ٹکرایا تھا اور انہیں دھول چٹا دی تھی۔ آپ ان قربانیوں کو کیا کریں گے؟ جھٹلا دیں گے؟ نہیں، سب کی ہے، مگر مسلمان سے پہلے انڈیا کو آزاد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ مسلمان 1757 عیسوی سے انگریزوں سے ٹکرانے لگے، اور مہاتما گاندھی جی 19 اپریل 1918 عیسوی سے چمپارن سے انگریزوں بھارت چھوڑو والا آندولن کیا۔ مہاتما گاندھی 2 اکتوبر 1869 عیسوی میں پیدا ہوا۔ مہاتما گاندھی کے پیدا ہونے کے 49 سال بعد مہاتما گاندھی نے اپنا آندولن چھوڑا، اور مہاتما گاندھی سے پہلے 161 سال پہلے مسلمان انگریزوں بھارت چھوڑو، انگریزوں کو بھگانے والا آندولن چھیڑ چکے تھے۔ تو یہ کہنا کہ صرف مہاتما گاندھی نے دیش کو آزاد کیا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مہاتما گاندھی نے قربانی دی، قربانی پیش کی، ہمیں ان کی قربانی کی قدر کرنی چاہیے، مگر ان کی قدر اتنی زیادہ نہ بڑھائی جائے کہ دوسرے ہندو مسلم سکھ عیسائی کی قربانی کو آپ مٹی میں ملا دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دیش کے اتہاس کو صحیح طریقے سے بتانے اور سمجھانے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔